دعا شالا جدا نصیب ہوئے کی پوچھتے ہو میرے تو آقا دیاں عطاواں کی پوچھتے ہو میرے تو آقا دیاں شانہ کی پوچھتے ہو میرے تو آقا دیاں عطاواں جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہووے منگو دعا شالا جدا نصیب ہووے منگو دعا مشالا نصیب ہووے جدوں آوے موت مینوں سوہنا قریب ہووے منگو دعا مشالا جدا نصیب ہووے جدوں آپ وچ قبر دے سوہنا قدم ٹھکاوے جدوں آپ وچ قبر دے سوہنا قدم ٹھکاوے قدمان چم لواں میں قدمان چم لواں میں منظر عجیب ہووے شانہ جدا نصیب ہو ہر کسی نے پتہ ہے کہ سرکار اسلام نے قبر جانا ہر کسی دا ایمان ہے کہ سرکار نے قبر چ آنا ہے لیکن منظر کس طرح دا ہوئے جدوں آپ وچ قبر دے سوہنا قدم ٹھکاوے جدوں آپ وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے قدمان چم لواں میں قدمان چم لواں میں او منظر عجیب ہووے منگو دعا شالا جدا نصیب ہووے منگو دعا مشالا نصیب ہووے جدوں آوے موت مینوں جدوں آوے موت مینوں جدوں آوے موت مینوں سوہنا قریب ہووے منگو دعا شالا جدا نصیب ہووے منگو دعا مشالا جدا نصیب ہووے منگو دعا مشالا جدا نصیب ہووے اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضور احمد مجتبی رازدار کبریا شفیع ساکت اللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی پاک حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن اللہ اپنے پیارے محبوب حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں رمضان شریف عطا فرمایا۔ اگر اس سال ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں نادم ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور
دعا کرتے ہیں کہ مولا جب اگلا رمضان آئے تو رمضان شریف سے پہلے ہی ہمیں اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ رمضان شریف میں نہ ہماری تہجد کی نماز چھوٹے، نہ فرائض چھوٹے، نہ تراویح چھوٹے، نہ نوافل چھوٹیں، کوئی بھی عبادت نہ چھوٹے، روزہ بھی ہم رکھیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ قبول فرمائے۔ کیا دعا آمین؟ آمین ذرا اونچی بات نہ کیا کرو۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ تو ہمیں یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، تو کوئی کہتا ہے آمین، تو آمین کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ کیا ہو؟ ایسا ہی ہو۔ آمین کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو آمین ہر بندے کو کہنی چاہیے، اونچی آواز سے کہیں آمین۔ اور جو روزے نہیں رکھتے، جان بوجھ کے نہیں رکھتے، اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جو روزے رکھتے ہیں اللہ ان کو روزے رکھنے کی بھی اور روزوں پر کاربند رہنے کی، اس کو پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت کریمہ، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کروں گا اور آپ کی شہادت کے حوالے سے جو چند پہلو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز، وہ بھی ہوگی، اور صدقہ اور فطر کے حوالے سے، لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان و عظمت کیا ہے؟ میرے علی کا مقام یہ ہے کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام سے ہے، وہ پہلے تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پاک ارشاد فرمائے نا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا، اے علی تو میرا بھائی ہے، اے علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو یہ علی کی شان ہے۔ دوسری شان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تیسری شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری ساجزادی، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اتنی محبت فرمائی جن کے ساتھ کہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ یہ مولا علی کی شان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ جتنی بھی قرآن پاک کی تفسیریں ہیں ان تمام تفسیروں کی سردار تفسیر عباسی ہے، جو حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن پاک میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت میں 300 آیتیں نازل فرمائیں، اور جتنی آیتیں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نازل ہوئیں قرآن پاک میں آپ کی شان کے حوالے سے، اتنی کسی صحابی کی نازل نہیں ہوئی۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بار ممبر پر جلوہ فرما تھے، ممبر پر آپ کوفہ کی جامع مسجد ہے، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی اٹھے یا عرابی اٹھے یا تابعی تھے، اٹھے اور عرض کی یا امیر المومنین، یا امیر المومنین،
آپ کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے. تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنو کی فرمایا کہ آیت ہے، وہاں سب سے پہلا مومن میں علی ہوں. سب سے پہلا مومن بولے، سب سے پہلا مومن میں علی ہوں. کیونکہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے علی المرتضیٰ ہیں. کون علی؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے سامنے ایک صحابی آئے اور عرض کی گئی کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا، جب توجہ ہوئے، غور ہوئے، ذوق ہوئے، تھوڑے سونا لا لیے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس صحابی کھڑے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد مولا مرتضیٰ شیر خدا دی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں تواڈا بھی کوئی ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تو اللہ کا قرآن نے سنیا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر کے دکھا دیا وعدہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، اپنی منت پر پوری کر چکے. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی شہادت نہیں ہوئی تھی. آپ کی شہادت کے چرچے پہلے دنیا میں پھیل گئے تھے. ابھی آپ کی شہادت نہیں ہوئی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں توجہ کرتے جانا. مولا مرتضیٰ شیر خدا کا 300 آیتیں آپ کی شان اقدس میں نازل ہوئی. تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا پیادستہ قرآن شان حیدر قرار. پیادستہ قرآن شان قرار. پیادستہ بیان شان حیدر قرار. پیادستہ قرآن شان قرار. پیادستہ قرآن شان حیدر قرار. کیویں ہوے گی بیان شان حیدر قرار. کیویں ہوے گی بیان شان حیدر قرار. کیویں ہوے گی بیان شان حیدر قرار. پیادستہ قرآن شان حیدر قرار. پیادستہ قرآن شان حیدر قرار. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر علی کا نام لیا جائے، علی کا نام لیا جائے تو بے چہرہ مسکرائے تو سمجھ لینا یہ حلال کا بندہ ہے، سمجھ لینا یہ مومن ہے. اگر علی کا نام لینے سے چہرہ اترا جائے، پریشان ہو جائے، سمجھ لو منافق ہے. جڑا نہیں پڑھتا اپنے ہاتھ سے خود غور کر لے. اگر کوئی علی کا ماننے والا ہے، اگر کوئی علی سے محبت کرنے والا ہے، یاد رکھنا خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا. دنیا کا کوئی ولی دکھا دے، دنیا کا کوئی محدث دکھا دے، دنیا کا کوئی طاقتور ولی دکھا دے کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. نہیں، ہر ولی کی محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہر ولی کے دل میں ہوتی ہے. کیونکہ ہر ولی کے دل میں اگر مولا مرتضیٰ کی محبت
ولی بن سکتا نہیں ہے تو پھر کہنا پڑے گا کیویں ہوے گی بیان شان درے قرار کیویں ہوے گی بیان شان ہے جڑا آکڑ چ بیٹھا وے آکڑ کھائے اونوں دعوت نہیں جڑا نبی دا غلام بن کے آیا ہے جڑا مولا مرتضی دا غلام بن کے آیا وے علی دا ملنگ بیٹھا ہے نمازی بیٹھا ہے او بولے کیویں ہوے گی بیان شان اپنے آلے دوالے چاتی مارو جڑا بندہ پریشان ہے وہ پہچان لو جڑا خوش ہو رہا ہے تے بول رہا ہے اودی بھی پہچان کر لو اوے قبر اندر جان والے ہو میدان محشر جان والے ہو جنت جان والے ہو دت دت گج وج کے بولو کیویں ہوے گی بیان شان ہے تیرے قرار پیا دسدا قرآن شان ہے قرار پیا دسدا قرآن شان مولا مرتضی شیر خدا دی اگر بہادری ویکھنی ہے جرت ویکھنی ہے تے آپ دی جرت بہادری دے کیا کہنے جناب علی کئی جنگاں ایسیاں نے جنہ جنگاں دے اندر مولا مرتضی نے سب تو زیادہ کافر واسطے جہنم کیتے نے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگاں دے ہیرو نے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنے بہادر نے اتنے طاقتور نے آپ نے سامنے عمر بن عمر بدھ آ گیا اندھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی طاقتور بندہ میرے سامنے آنے والا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کی کہ سونیا حکم دیو اس دشمن دا مقابلہ میں کراں گا اس بدمعاش نے اسلام کو للکاریا ہے اس بدمعاش نے میرے آقا کو للکاریا ہے سونیا حکم دیو اے ہن دو ٹکڑے میں کر دینا جدو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ مولا مرتضی نے عرض کی تے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے علی آپ نے دستار مولا مرتضی نے آپ نے سر تے رکھی اور آپ نے تلوار کو پکڑا جتنا سیف اللہ وے گھوڑا بھی عطا فرمایا جا جا کے جس دشمن نے للکاریا وے اس دشمن کو دس دے کہ محمد عربی دا غلام نہیں ڈرن والا محمد عربی دا غلام نہ دنیا تے ڈردا وے محمد عربی دا غلام نہ قبر و حشر دے اندر وحشت نہ ہوئے گا محمد عربی دا غلام ہے جڑا تختہ دار تے ہوے پھر بھی آکھدا وے میرے آقا دی کیا بات ہے جڑا تختہ دار تے ہوے جناب علی محمد عربی دا غلام وہ ہے جو محمد عربی کا غلام ہوگا وہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہوگا عمر بن عبد خود جس ویلے انہیں للکاریا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ کے مولا مرتضی نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی عمر بن عبد خود کے سامنے چلے گئے جناب اتنا گھٹا اڑیا اتنی دھوڑ اٹھی صحابہ آتے نے نہ علی لبدا سی نہ عمر بن عبد خود لبدا سی سانو کوئی آواز بھی نہیں سی آ رہی اتنا گھٹا اڑیا اتنی مٹی اڑی کوئی نہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا جب تھوڑی کو دیر گزری ہے صحابہ کہتے ہیں اسی پریشان ہو گئے معاملہ کی یہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا جب مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا نظر آیا مولا مشکل کشا نے اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ لگایا جب نعرہ تکبیر کا نعرہ لایا صحابہ کرام فرمانے نے عمر بن عبد خود نو مولا مرتضی نے واسطے جہنم فرما دیتا ہے ان عمر بن عبد خود جب میرے آقا میرے مولا میرے مرشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آیا کہ آقا آخر لگا میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جنہیں بھی مکے دے بڑے بڑے بدمعاش نے جنہیں تو جاننا ہے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مولا مرتضی نے فرمایا میں 3 دفعہ تینوں اجازت دینا وا پہلی تینوں میں مہلت دینا وا تو اسلام قبول کر لے او میرے آقا بیٹھے نہیں پہچان لے میرے آقا نو او نورانی چہرہ و دعا دا مکھڑائی جا میرے آقا دے قدمی ڈگ پہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا تے آزاد ہو جا آقا لگا نہیں
میں اس طرح کیویں کر سکنا وا؟ آپ نے فرمایا میں تینوں دوسری مہلت دینا وا، جائے تو دفع ہو جا، نس جا، اگر علی کو بچنا چاہنا میں تے دفع ہو جا۔ کہندا اے کیویں ہو سکدا وے؟ آپ نے فرمایا پھر علی دی تیسری آواز سن لے، فرمایا میدان تے لگا پیا وے، آ جا تو علی دے مقابلے اندر تینوں دسنے علی کینوں آندے۔ مولا مرتضیٰ نے وار کیتا، آپ نے اپنی تلوار نہ روکیا۔ جدوں مولا مرتضیٰ نے وار کیتا، اودے گھوڑے دیاں لتاں وی کٹ کے رکھ دتیاں۔ جدوں واسطے جہنم کیتا، دو ٹکڑے کر دیتے۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اتنی دھوڑ اٹھی، اتنی مٹی اٹھی کہ کچھ بھی نظر میں سی آ گیا۔ جدوں مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑا دیکھیا تے آپ نے نعرہ بلند کیتا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر دیا صداواں آئیاں، صحابہ جان گئے او عمر بن عبد ود جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو للکاریا سی، جنہیں اسلام نو للکاریا سی، مولا مرتضیٰ نے انہوں واسطے جہنم کا دیتا وے۔ اے میرے علی دی شان ہے، اے میرے مولا مرتضیٰ دا مقام ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لیکن علی میرا بھائی ہے، یہ میرے علی کی شان ہے۔ اور مولا مرتضیٰ کی شان کے کیا کہنے؟ جب فاروق اعظم، اب دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا، وہ منافق بندہ تھا، اس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی اور حضرت عمر بن خطاب نے اس کو گریبان سے پکڑا اور اٹھا لیا سے اور فرمایا جانتا ہے تو نے کس کی گستاخی کی ہے؟ جانتا ہے کس کی گستاخی کی ہے؟ تو نے اس کی گستاخی کی ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور جان لے علی صرف مومنوں کا مولا نہیں، علی میرا بھی مولا ہے۔ تو نے علی کی گستاخی کی ہے۔ اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر ایک بار آمو سامنے آئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب صدیق اکبر والے کے خوش ہوئے، مسکرائے اور صدیق اکبر بھی مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ علی جو ہے علی جنت کی ٹکٹیں بانٹے گا، علی کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، علی چاہے گا تو جنت میں جائیں گے، علی نہیں چاہے گا تو جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اور آپ نے فرمایا حضرت علی آگے صدیق اکبر سے فرماتے ہیں آپ نے کہا کہ بس اتنی گل ہے، اگلی گل نہیں سنانی؟ میں نے کہا جی اگلی گل، انہوں نے آپ نے فرمایا پھر میرے کو سن، میں نے بھی آقا علیہ السلام سے سنا ہے، مجھے بھی حضور نے فرمایا تھا، مجھے بھی میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یاد ہے۔ حضور نے فرمایا علی جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار ہوگا تو نے جنت کی کنجی اس کو دینی ہے۔ اس میں علی کی محبت بھی آگئی، صدیق پاک کی محبت بھی آگئی۔ تو ہم علی والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، صدیق والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، عمر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، عثمان والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، امیر معاویہ والے بھی ہیں۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، گج بج کے بولو، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی اور صحابیات بھی اور صحابیات بھی، ہر صحابی جنتی ہے اور ہر صحابیات۔ جس عورت میں میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابیات وہ ساری جنتی کی جنتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں جو اہم مسئلہ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آج کے دور میں جو ہمارے جو حکمران ہیں نا ان کو تو کسی بات کا خیال نہیں، میں ان امیر المومنین جو چار یار نبی پاک علیہ السلام کے ہیں ان کی جو خلافت ہے، ان کی حکومت آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کہیں کہ ہم اسی پھردے کتے پہ ہیں کہ انہوں نے جو انہوں نے سیرت سین بھی نہیں پڑھی جو آج ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، انہوں نے تو سین بھی نہیں پڑھی سیرت کی کہ ان خلفائے راشدین کی سیرت کے پہلو کیا ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جب شام سے روانہ ہوئے نا مکہ گئے
تو دوبارہ جب عمر بن خطاب شام سے واپس آئے تو آپ نے ایک جھونپڑی کے اندر عمر بن خطاب گئے. ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں اکیلی ایک بوڑھیا عورت رہتی تھی، ایک مائی رہتی تھی، ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس بوڑھی عورت کے پاس گئے، اور توجہ کریے گا میرے اس دفعہ توجہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اس بوڑھی عورت کے حجرے میں گئے نا، تو حجرے میں جا کر آپ نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا. تو آپ نے کہا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کہا جی نہیں لوڑ، اندر آنے کی کوئی لوڑ نہیں. آپ نے پھر پوچھا، اس بڑھیا نے نہیں پتا کہ عمر میرے حجرے عمر آ گیا. عمر بن خطاب کی حکومت 22 لاکھ علماء کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ 25 لاکھ مربع حکمران دا زمین دا حکمران ہے. تے عاجزی کنی ہے کہ ایک بڑھیا عورت دے حجرے دے اندر بغیر پروٹوکول تو حجرے اندر گئے، جا کے اجازت لی، اماں جی میں اندر آ جاواں؟ انہوں نے کہا جی اندر نہیں جانا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی مینوں مسلمانہ دے خلیفہ عمر بن خطاب دے بڑا غصہ ہے. آپ کہنے لگے کہ وہ انہیں تو کہا غصہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرا خاوند فوت ہو گیا، اولاد میری نہیں، تو میں اس حجرے اندر رہنی ہاں، تنہا رہنی ہاں. کئی مہینے ہو گئے میں روندیا اس، میری کوئی پکار نہیں سنتا، میں عمر نہ ناراض ہاں. انہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ اماں جی کہ تمہیں عمر نو پتہ ہے اس گل کا کہ تسی بیوہ ہو گئی ہو؟ انہوں نے کیا اگوں اس مائی دے الفاظ سنو، اس مائی دے جملے سنو. وہ مائی کہتی ہے وہ عمر ہی کیسا ہے، وہ حکمران ہی کیسا ہے جسے میرا پتہ ہی نہیں. وہ کون سا حکمران ہے؟ یہ محمد عربی کا غلام ہے کہ جس کو ایک بڑھیا مائی بھوکی پیاسی ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. وہ آگے سے بڑھیا کہتی ہے، وہ بڑھیا کہنے لگی، آگے سے کہنے لگی جب میں قبر میں جاؤں گی نا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کی شکایت کروں گی. وقت کے حکمران عمر بن خطاب کانپنے لگے اور خوف خدا سے لرزہ طاری ہو گیا. آپ بڑھیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اماں جی آپ کیسے راضی ہوں گی، آپ کیسے راضی ہوں گی؟ تو وہ کہنے لگی میں نے عمر سے 25 دینار لینے ہیں، 25 دینار لے کے صلح کر لی. عمر بن خطاب دوڑے دوڑے گئے، خود ہی 25 دینار لے کر آئے، اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی جس وقت آپ حجرہ مبارک میں آئے اور عمر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود تھے، جب انہوں نے آ کے حجرے میں آ کے سلام کیا عمر بن خطاب کو اور کہا کہ ہم تو آپ کو ہر طرف ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کہیں نہیں ملے، آپ حجرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس مائی نے سن لیا کہ اس کا نام عمر ہے. اس مائی نے تب سنا کہ جو آنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے عمر آپ کہاں ہیں، آپ کو تلاش کیا آپ نہیں ملے، یہ عمر ہے. اے عمر مجھے معاف کر دے، اے عمر مینوں معاف کر دے، تو وقت دا حکمران ہے، تیرے سامنے میں اتنی بدتمیزی کی تھی، تیرے نال بدتمیزی کی تھی ہے، مینوں نہیں سی پتا تو عمر ہے، مینوں معاف کر دے. حضرت عمر بن خطاب نے آگے سے یہ نہیں کہا بڑھیا تیری یہ مجال، تو نے عمر کو للکارا ہے، تجھے پتہ نہیں میں وقت کا حکمران ہوں، میں جو مرضی کر لوں، جو کچھ بھی کر لوں، کوئی بھی قانون کی کارروائی کروں وہ تجھے اندر ڈال دوں، 2 سال بعد نہ نکلے، زبان پہ کراتی پھرے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. عمر بن خطاب نے یہ نہیں کیا، آپ پر لرزہ طاری ہو گیا. خوف خدا کا اس طرح آپ کو خوف خدا اس طرح طاری ہوا کہ عمر بن خطاب رو پڑے اور کہا اے بڑھیا عورت، اے مائی، اے اماں جی، ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بات بتاتا ہوں، میری مان لیجیے. اس اماں جی نے کہا جی آپ حکم کریں، میں ضرور مانوں گی. کہنے لگے ایک کاغذ پہ لکھ دے، ایک کاغذ پہ لکھ دے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. یہ وقت کے حکمران ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 70 لاشیں اٹھائی جاتی ہیں. فیصل آباد کے اندر کچھ دنوں پہلے ایک باپ نے اپنے بچوں کو پکڑا اور نہر میں پھینک دیا. بچوں نے صرف یہ کہا کہ بابا جی عید پہ کپڑے لینے ہیں. وہ غربت کا مارا اس نے بچوں کو پکڑا اور نہر میں پھینک دیا. میں کہنا چاہتا ہوں ریاست مدینہ کے دعوے داروں، اس کا جواب کون دے گا؟ ایک اور واقعہ سنیے.
میں سین کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سین کر دیتی ہوں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا اور تحریر لکھوائی، تحریر لکھوانے کے بعد گڑیا کے سین کروائے، اس مائی کے سین کروائے، اور مولا مرتضیٰ سے کہنے لگے اے علی مجھے پتہ نہیں میں پہلے فوت ہو جاؤں گا یا آپ فوت ہو جائیں گے، لیکن اس خلافت کے مطابق، خلافت کی جو روٹین ہے اس کے مطابق میرا انتقال پہلے ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں جب میں قبر میں جاؤں نا تو یہ تحریر میری قبر میں رکھ دیجئے، جب میرے آقا ہیں قبر میں تو حضور پوچھیں اے عمر تو نے حکومت کیسے کی، تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو مجھے کچھ یاد نہیں، ایک بڑھیا ناراض تھی میں اسے راضی کر کے آیا ہوں، ایک بڑھیا عورت ناراض تھی مجھ سے، ایک اماں جی ناراض تھی، ایک مائی سی ناراض تھی، اے یا رسول اللہ میں اسے راضی کر کے آیا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں حکمران، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کا عالم، یہ ہے حکومت کرنے کا انداز۔ آج کے حکمرانوں آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں کی عبادتوں پر پابندیاں کیوں؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، جان جاؤ، آپ ہی پہچانو جب پاکستان بنا تو اس وقت جو پاکستان کے سب سے بڑے امیر تھے نا ان کی جوان لڑکی اٹھا کے لے گئے، سکھ جوان لڑکی اٹھا کے لے گئے، اور نعیم الدین جب ان کے پاس آئے پوچھنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے، آپ مجھے بتائیں کسی کی جوان بیٹی کو اٹھا کے لے جائے تو اس کا سینہ چورو چور ہوگا کہ یہ نہیں؟ بولیں، اگر احساس ہے تو بولیں۔ جس کی جوان بیٹی کو اٹھا کے لے جائے اس کا حال وہ جانے یا اس کا رب جانے کیا ہوتا ہے۔ آگے سے وہ مرد کلندر کیا آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں اگر نبی پاک علیہ السلام کا نظام لانے کے لیے، اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کرنے کے لیے ہزاروں بیٹیاں بھی اسلام کے لیے دینی پئی پاکستان کی تو میں قربان کر دوں گا۔ یہ تھا انداز۔ 10 لاکھ مسلمانوں نے ہجرت کی اور اس پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی، اس بنیاد میں لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے۔ آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہم پہ مسلط ہو گئے، ابے یہ تو پاکستان کے ہیں ہی نہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہے وہ انگریز کے پالتو کتے تھے، ان کو جو آباء و اجداد ہے وہ انگریز کے بوٹ پاش کرتے تھے، پاکستان کے یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں آج سمجھو اس بات کو کہ آج نئے نئے قانون جاری ہو گئے۔ یورپین ملک والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں 295C والا قانون ختم کروا دو۔ 295 والا قانون کون سا ہے؟ 295C والا قانون نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرنے پر واجب القتل ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو نبی کی گستاخی کرے پاکستان میں اس کو سزا نہ دی جائے، یہ قرارداد منظور کرائی جائے۔ آج مسلمانوں جاگنا پڑے گا۔ کبھی وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی جو توہین کرے اس کی بھی سزا نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کسی صحابی کی کوئی توہین کرے اس کی بھی سزا نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کسی ولی کی توہین ہو اس کی بھی سزا نہیں ہے، کبھی کوئی قانون پاس کرایا جاتا ہے، کبھی کوئی قانون پاس کرانے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن آج کا مسلمان کیوں سویا ہوا ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مجھے راہبروں سے سوال نہیں، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم غلام ہوتے، اگر ہم صحیح ریاست مدینہ چلانے والے ہوتے تو ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں کوئی خودکشی کرتا؟ بتائیں نا، کوئی خودکشی کرتا؟ یار بول کو نہیں بولنا تھی۔ خودکشی ایویں نہیں ہوندی، بندہ 1000 باری سوچتا ہے، مرنا کوئی آسان نہیں۔ کسی دریا دی چھلانگ لا کے دیکھو، ویسے ہی تمہیں پتہ نا تسی تارو ہو، بچ بھی جاؤ گے، پھر بھی جڑا تارو ہے، جڑا بازی لے جان والا ہے، وہ بھی 100 باری سوچتا کہ میں نیت چھال مارا کہ نہ مارا۔ خودکشی تے دور دی گل، لیکن یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب دے کون ہے؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی تو شان و عظمت کیا کہنے کہ آپ کا جو غلام ہے اس کا نام ہے کمبر، اس کی شان یہ ہے کہ علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا جو ایک غلام ہے کمبر، اس کی شان
شان یہ ہے کہ جہاں اس کے وضو کے پانی کا قطرہ گرتا ہے، کیسرا کا جو حکمران بادشاہ ہے اس کا خون بھی اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ علی کا مقابلہ کون کریں گے؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے نا تو صدیق اکبر، عمر بن خطاب اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا کا پتہ لینے کے لیے گئے۔ جب پتہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا پتہ لینے آئے ہیں، پتہ نہیں آپ اتنی بیماری ہے، اتنے بخار ہے کہ زندہ رہے یا نہ رہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا علی اس وقت تک نہیں دنیا سے جائے گا جب تک علی کی داڑھی خون سے رنگی نہ ہو۔ جب علی کی داڑھی خون سے رنگی نہ ہو تو مجھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے، مجھے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا یقین ہے، میرے آقا نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دنیا سے وصال کرنے سے چند دن پہلے جب آپ نے بچوں سے ملے تو آپ نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، امام حسن سے، امام حسین سے، سیدہ زینب آپ نے پاس بٹھایا اور ان کو وصیت کی، بیٹا میری وصیت یاد رکھنا کہ ظالم کے سامنے کبھی نہ جھکنا، ظالم بادشاہ حکمران ہو اس کے سامنے کبھی نہ بولو، بڑی آواز نہیں آ رہی، جدھر ادھر ہو جاؤ بولے، یعنی پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ روزے رکھے ہیں۔ تو ظالم کے سامنے کبھی نہیں جھکنا۔ دوسری وصیت آپ نے کی کہ یتیموں کا خیال رکھنا، کن کا؟ یتیموں کا خیال رکھنا، کہ جو مسلمان یتیم بچے ہو جاتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور مولا مرتضیٰ نے تیسری وصیت جو حسن و حسین کو کی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو وقت نہ نکل جائے، مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، اپنے خالق کو راضی کرنا ہے، اپنے خالق کو راضی کرنا ہے۔ آج میں ان علی کے ملنگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، آج ان اہل بیت کے غلاموں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف دیگاں کھانیاں لنگر ہی کھانے نے، بس لنگر کھا گزارے کرنے نے؟ پیارے بھائی نہیں، مولا مرتضیٰ شیر خدا دی آپ دی عبادت سنو میرے کو، آپ دی عبادت اور ریاضت کی سی، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے نا اس سے پہلے آپ پر کب کبھی طاری ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا جی آپ نماز سے پہلے کیوں کانپتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں میں اتنے بڑے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، اور مجھ علی پر کب کبھی طاری نہ ہو تو کیا ہو؟ اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ نماز میں کھڑے تھے، ایک سائل آ گیا، سوالی آ گیا، اس نے سوال کیا تو علی نے، آپ نماز میں کھڑے ہی ہیں، نماز میں اپنی چاندی کی انگوٹھی اتاری اور اس پر اس کی آگے پھینک دی، فرمایا پکڑ، وہ لے گیا، آپ نماز میں کھڑے ہیں، وہ جا کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں سوالی بان کے علی کے دربار میں گیا تھا تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کیا کر رہے تھے؟ عرض کی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ مولا مشکل کشا نے اپنی انگوٹھی اتاری، چاندی کی انگوٹھی مجھے دے دی، فرمایا پھر سمجھ لو نا میرا علی کتنا سخی ہے، میرا علی کتنا سخی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت اتنی ہے کہ آپ کی سخاوت نماز کے دوران ہی ایک سائل کو اپنی انگوٹھی اتار کے دے دیتے ہیں، یہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سخاوت ہے۔ اور اتھے فرمایا اتاری اور سائل کو دی، جب دے دی تو مالاں والے سی نہیں ہوندے، مالاں والے سی، مالاں والے سخی، مالاں والے سخی اتمت دسنی ہے کہ آپ دی ریاضت اے عالم سے اتنی عبادت کی سی اور غربت بھی آپ نے کٹی۔ مولا مرتضیٰ نے غربت اے نہیں کہ بڑے غریب سن، شوق سی، اے فقیری لین ہوندی ہے، اے لہدے لین ہے، فرمایا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہاناں سخی کنگال نہیں ہوندا۔ تو مالدار ہو اور سخی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ہر رمضان شریف میں تعریف نہیں کسی کی کرتا، ویسے میں کدی کسی تعریف کی بھی نہیں ہے، میرے کو تعریف کسی کی ہوتی نہیں، نہ میرے کو کسی کی تعریف کرنے کا میں کوئی ٹھیکہ بھی نہیں لیا اور کوئی تعریف کرنے لائق بھی نہیں ہے۔
نہ ہی میں تعریف کرنے لائق ہوں، میری کوئی تعریف نہ کرے نہ مجھے ضرورت ہے۔ ہر رمضان شریف ایک مزدور بندہ ہے، کرتا وہ مزدوری ہے، دیہڑی دار ہے۔ ہر رمضان جدوں دا مسجد آیا، ہر رمضان اس بندے نے مجھے گھر لے جانا، گھر جا کے انہیں کہنا کر صاحب ساڑھے واسطے دعا کر، دعائے خیر کر، دعائے خیر کرنی، انہیں کہنا کر صاحب تھوڑا سوٹ ہے، کر صاحب جی اے چینی ہے، کر صاحب جی اے روح شربت ہے، تے اے نال 500 روپیہ۔ مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایتھے اوتھے دعا جہانوں سخی کنگال نہیں ہوتا، سخی کنگال نہیں ہوتا۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ جو ہمیں دیتے ہیں تو ان کو اتنا عطا فرما دے نسلیں بھی کر دیا ہے۔ تے جڑا مسجد معاملے کی کنجوسی کرے، امام نو دین دی کنجوسی کرے، وہ دی سخاوت دا اتنا عالم ہے، وہ دی پھر کنگالی دا عالم ہے کہ بل بھی ہزار ود آ جانا وہی پاکے پھر ہو جائے۔ اگر ایک وقت کا بل بھی آ جائے، یہ کہہ دینا ہے سارے کو پیسے نہیں، لیکن بل آ جائے نا تو کل تاریخ بھی آخری ہوئے تو منگ بھی دینا پہ، قرضہ بھی چکنا پہ، وہ بھی دینا لازمی، کتے کو میٹر نہ لا کے لے جائے۔ تو جی گیس کا بل آ جائے پھر بھی عالم ہے۔ گھر کی اگر کوئی ضرورت پوری ہے، جس طرح ہمارے گھروں کی ضرورتیں ہیں اس طرح امام مسجد کی بھی ضرورت ہے، اس طرح مسجد کے بھی معاملات ہیں، مسجد کے بھی اخراجات ہیں، تو ہمیں ہر طرف ہی دیکھنا چاہیے۔ مولا مرتضیٰ کے ساتھ بازاری کوئی چیز نہیں تھی، لیکن بڑے بڑے جو محلوں والے ہیں وہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جو بادشاہ ہیں وہ مولا مرتضیٰ کے غلام جو ہیں ان کے پاؤں کی خاک میں لگی جو جوتی ہے اس جوتی کی لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بادشاہ ہیں، تو یہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے۔ اب آپ کی شہادت کی طرف آتا ہوں کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب آپ شہید ہوئے، آپ شہید کیسے ہوئے؟ تو یہ مختصر سا واقعہ بیان کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ مختصر سا واقعہ ہے، مولا مرتضیٰ شیر خدا جب صبح فجر کی اذان ہوتی نا تو آپ کا یہ معمول تھا، لوگوں کو جگاتے، فرماتے الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ نے لوگوں کو جگانا روزانہ کا معمول ہے آپ کا، روزانہ کا۔ جس دن آپ کی شہادت ہونی تھی روزوں کا دن تھا، آپ نے جب مسجد سے اذان کی آواز آئی روزہ رکھا اور چل پڑے، اپنے گھر سے چلے۔ میں نے ایک واقعہ یہاں بیان نہیں کیا، وہ بطخیں بھی آ گئی، کوفہ کی جتنی بطخیں تھیں اکٹھی ہو گئے، تو 10-12 کتنی بھی بطخیں تھیں اکٹھی ہو کے آ گئیں اور آپ کے ارد گرد پھرنے لگیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں پھر رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان بطخوں کو پتہ چل گیا ہے علی جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ مولا مرتضیٰ جب گھر سے نکلے تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو قاتل تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے زہر سے گولی ہوئی وہ تلوار جو ہے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس نے رستے میں ایک روایت ملتی ہے کہ اس نے رستے میں مارا، وہ خنجر آپ کے سر پر مارا۔ دوسری ہے کہ مسجد کے اندر آپ تشریف لے گئے، مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں گئے تو اس وقت آپ پر وار کیا گیا، کیونکہ جب آپ کو کوئی تیر لگتا، کوئی تلوار لگتی نا تو کوئی کھینچ نہیں سکتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کب کھینچیں؟ فرمایا جب نماز میں چلا جاؤں گا نا، جب نماز پڑھوں گا تو علی کا جسم نرم ہو جائے گا، تلوار کھینچ دینا۔ اس قاتل نے وار کیا مولا مشکل کشا کے یہ سر کا جو جس کو کہنے مانگ چیر باندھے ہوندے سینڈر جو اتھے وجی تلوار، اندر کھبی خون اتنا پیا کہ داڑھی لو لوان ہو گئی۔ میرے آقا کا فرمان یاد آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی جب تو شہید ہوگا، جب تو دنیا سے جائے گا تو تیری داڑھی خون سے رنگی ہوگی۔ آپ نے فرمایا خود تو برب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور جب مولا مرتضیٰ کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا یا پانی کا یا شربت کا پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے نہیں پینا، میرے قاتل کو پلاؤ، میرے قاتل کو پلاؤ۔ جب قاتل کو پکڑا اسے پانی دیا گیا تو اس نے سوچا کہ شاید اس میں زہر گھلا ہوا ہے، اس میں زہر ہے شربت میں، اس نے کہا میں نے نہیں پینا۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا جا آئے اور جا آئے، جے تو پیالہ پی لیندہ شربت دا ایک بھی گھٹ لا لیندہ تے میں علی نے انہیں تک جنت نہیں سی جانا تیرا جن تک تیرا پڑھنا لے جانا۔ یہ ان سبھی گھرانے کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں بھی سخاوت کرتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی سخاوت کرتے ہیں،
اور اپنے قاتل کو شربت پلاتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا؟ مینوں گال کر کے جانا کتے ہے؟ مینوں برا بلا کہہ کے جانا کتے ہے؟ میں گھروں کٹ کے نہ مراں گا انہوں، میں انہوں مروا نہ دیاں گا؟ میرے کو اتنے بدماش نے، میرے کو اتنا پروٹوکول ہے، میرے چ پاور ہی بڑی ہے۔ آج کی ہوں اس یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن جن کے پاس سب کچھ تھا، جو دعا کرتے تھے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا تھا، جو دعا کرتے تھے تو جناب علی گھروں کے فاقے ختم ہو جاتے تھے، جو اپنے گھر سے کوئی چیز پکائیں تو اپنے بچوں کو دینے کی بجائے جو مانگنے والا سائل ہے اس کو پکڑا دیتے تھے۔ بے شک بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوتے، لیکن اپنا خیال نہ کرتے، اپنے فقیروں کا خیال کر لیتے۔ ان کا یہ عالم ہے۔ اور ساڑی کی صورتحال ہے، ایتھے بچے نے ہونے چوڑی لانی ہے مسجد دی، تے اسی پہلے ہی یہاں 10 کا نوٹ رکھا ہونا ہے، تے یہاں پھر لب کے 10 کا نوٹ وچ پانا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائیو، یہ 100 کے نوٹ بھی چل جاتے ہیں یہاں پر، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آج 100 والے نوٹ 500 نوٹے بھی چلا لینے ہیں، اسی 10 والے نوٹ خدا کی قسم رونا آ جاتا ہے یہ حال دیکھ کر مسلمانوں کا، کہ کنجوسیاں اتنیاں کو اور فضول خرچی اتنی کو، ساڑی فضول خرچی ہے، اتنی کو فضول خرچی ہے کہ سکول جانے میں آنے میں بھی 100 روپیہ دے دینا، 50 روپے دے دینا۔ جدو مسجد واسطے کو دروازہ کھڑکان بوئے تے آ جائے نا، تو یہاں تے باہر آنا ہی نہیں، تے جے آنا ہے تو پتر ٹھہر جا 10-15 منٹ ٹھہر کے ان کے 10 روپے اگلے لو جی۔ وہ 10 کا دور ہے بھائی، 20 کا دور نہیں ہے، 50 نہیں کو پوچھتا، باہر منگنا نہ کو آج 10 روپے دو، کہنا یار 10 روپے دینے کوئی تو